جیسے آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ دیکھیں کہ ان کے اوپر جیسی بھی سچویشن آتی تھی وہ اپنی ان سچویشنز، ان کیفیات کو الفاظ میں ڈھال دیتے تھے. فار ایگزامپل، اگر آپ کو بہت زیادہ بھوک لگی ہے، ٹھیک ہے، اور ایک دم سے کھانا آ جائے سامنے، تو کھانا کھانے سے پہلے کتنی ڈفرینٹ سچویشن ہوتی ہے اور کھانا کھانے کے بعد انسان کتنے اطمینان میں آ جاتا ہے. تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھانا کھا لیتے تھے تو اللہ کا شکر ادا کرتے تھے، دودھ پی لیتے تھے تو اس میں برکت کی دعا کرتے تھے. اسی طرح کسی سفر پر نکلتے تھے تو اس کے لیے اسپیشل دعا کرتے تھے. تو ہماری جو بکس مسنون دعاؤں کی ہیں اس میں مختلف طرح کے مسنون اذکار ہیں، وہ اصل میں انہی کیفیات کا نام ہے جن سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گزرتے تھے، اور پھر وہ اپنی ان فیلنگز کو ورڈز میں جب ٹرانسفر کر دیتے تھے تو کہہ لیں وہ اتنی خوبصورت دعا بن جاتی ہے. تو اسی طرح ہم بھی یہ کر سکتے ہیں. اٹس ناٹ کمپلسری کہ ہمیں لازمی عربی زبان میں ہی وہی ایگزیکٹ دعاؤں کو یاد کرنا ہے. اگر کسی کو عربی پہ عبور ہے اور اس کو دعائیں یاد ہو جاتی ہیں ایزیلی تو ویل اینڈ گڈ، لیکن اگر نہیں ہوتی تو مقصد اصل میں یہ ہے کہ جو بھی سچویشن ہو انسان کی اس میں وہ اللہ تعالیٰ کو یاد کرے، اور اس کے دل سے جو بھی ورڈز نکلتے ہیں وہ بیسٹ ورڈز ہیں جس سے وہ انسان خود اللہ تعالیٰ کے ساتھ کنیکٹ کر سکتا ہے. اور اس کے علاوہ جو ہماری نماز ہے وہ بہت خوبصورت ذریعہ بن سکتا ہے اللہ سے کنیکٹ کرنے کا، ذکر اور تسبیح کرنے کا. جب ہم سٹارٹ کرتے ہیں نماز کا تو تب بھی آپ کو پتہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سبحانک اللہم و بحمدک کے علاوہ بھی بہت ساری دعائیں پڑھا کرتے تھے. وہ آتی ہیں مسنون دعاؤں کی بک میں. لیکن اگین اس ٹائم پر بھی ہم کچھ بھی پڑھ سکتے ہیں، اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ، یا کوئی اور تسبیحات جو بھی آپ کو معلوم ہو، کیونکہ ہم چینج کرتے رہیں گے تو ویرائٹی آئے گی نماز میں، اس سے جو ہے وہ انٹرسٹ بنے گا. جیسے اکثر لوگ پوچھتے ہیں کہ نماز میں دھیان نہیں ہوتا یا ایک مونوٹنس اور روبوٹک سی نماز بن جاتی ہے، تو اس کا بھی یہی سلوشن ہے کہ ہم اس میں دعاؤں کو، اذکار کو چینج کرتے رہیں. تو شروع میں جو تسبیحات ہیں اس کو چینج کر سکتے ہیں، پھر فاتحہ اور قرآن تو ایز اٹ از رہے گا، قرآن پاک کا جو بھی پورشن پڑھنا ہے. پھر رکوع اور سجود میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے دعائیں مانگتے تھے. ہمارے ہاں یہ غلط کانسیپٹ ہے کہ ہم سبحان ربی الاعلیٰ یا سبحان ربی العظیم کے علاوہ کچھ نہیں پڑھ سکتے. بہت دعائیں ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مانگا کرتے تھے. ایون جو قرآنی دعائیں ہیں ہم ان کو بھی مانگ سکتے ہیں، جیسے رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، یا ربی لما انزلت الیہ من خیر فقیر. تو جتنی بھی عبادات ہیں آپ اس میں دیکھیں تو اصل مقصد تو اللہ تعالیٰ کی یاد ہے. اگر ہم کوئی بھی عبادت کریں، وہ نماز ہے یا وہ روزہ ہے یا وہ حج پر جانا ہے، اگر اس میں اللہ کو یاد ہی نہیں کیا ہم نے تو پھر اس عبادت کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہے. تو اسی لیے آپ دیکھیں کہ حدیث میں اکثر آتا ہے کہ جو ذکر کرنے والے ہوتے ہیں اللہ کا، وہ روزہ رکھنے والوں سے بھی آگے بڑھ جاتے ہیں. تو اس کا مقصد یہی ہے کہ اللہ کو جو مسلسل یاد رکھتے ہیں، ایسا نہیں کہ ہم بس بیٹھ کے کونے میں اور بس مالا جپتے رہیں اور تسبیح کرتے رہیں. اس کو میں کنڈیم نہیں کرے، بٹ آئی ایم جسٹ سیئنگ کہ اس میں اس طرح کی تھاٹ فلنس نہیں ہوتی جتنی ایک تھاٹ فلنس ایسے انسان کے ذکر میں ہوتی ہے جو چیزوں کے اوپر ریفلیکٹ کرتا ہے، سوچتا ہے، اور پھر غور و فکر کے بعد اس کو وہ اپنے الفاظ میں ڈھالتا ہے. جیسے اللہ تعالیٰ، آپ نے دیکھا ہوگا قرآن پاک میں کہتے ہیں کہ رات اور دن کے آنے جانے میں، آسمان اور زمین کے میں ایمان والوں کے لیے نشانی ہے. تو اس میں نشانی کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ ہر چیز کا اللہ تعالیٰ نے پیئر بنایا ہوا ہے. آسمان کے ساتھ زمین کا پیئر ہے، روشنی کے ساتھ اندھیرے کا پیئر ہے، رات اور دن کا ہے. تو اسی طرح سے ہماری یہ جو لائف ہے اس کا پیئر ہے آخرت یا آفٹر لائف. تو یہ لائف یہاں پر بس ختم نہیں ہو جانی، ہم سب ایک دن دوبارہ اٹھائے جائیں گے، اینڈ دیٹ ول بی دا ریئل لائف دیٹ ول اسٹارٹ آفٹر آور ڈیتھ. تو اس کو مطلب ذکر کہتے ہیں ان ادر ورڈز. تو اللہ تعالیٰ ہمیں اپنا ذکر کرنے والوں میں سے بنا دیں، کیونکہ جو ذکر کرنے والے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ بندوں میں سے ہوتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں کہتے ہیں کہ ان المتقین فی جنات و نہر فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر. جو اللہ تعالیٰ کے متقی بندے ہوتے ہیں وہ باغات میں ہوں گے اور ان کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی، اور وہ اپنے رب کے پاس بیٹھے ہوئے ہوں گے عزت کے مقام پر. سو ذاکرین کا مقام عام لوگوں سے بھی بڑھ جاتا ہے. اور اگر دیکھیں تو بہت زیادہ ایفرٹ نہیں لگتی اللہ کا ذکر کرنے میں، صرف یہ کہ سوچ کو ڈائیورٹ کرنا ہوتا ہے
ہر چیز میں ٹورڈز اللہ تعالیٰ، تو انسان کہہ لیں کہ بیٹھے بیٹھے، سوتے جاگتے، سفر کرتے ہوئے، ہر سچویشن میں ذاکرین کی کیٹیگری میں آ سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں سے بنائے جو اس کا ذکر کرتے ہیں اور اس کا شکر کرتے ہیں، اور جن کے دلوں کو اطمینان ملتا ہے اس کا ذکر کر کے۔ جزاک اللہ خیر فار لسننگ۔